اہل سنت کا اعزاز ہے۔ ہم ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ہم محبت اہل بیت بھی رکھتے ہیں، اور ہم عقیدت صحابہ سے بھی شرشار دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھو گمراہ وہی ہوگا جو صحابہ کو چھوڑے گا، یا وہی ہوگا جو اہل بیت کو چھوڑے گا۔ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں اور ان کی محبت ضروری اور لازم ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حب الصحابۃ ایمان و ایقان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کی محبت یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، یہ ایقان ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ احسان ہے، اور ان دونوں طبقات کی مخالفت اور بغض یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ طغیان ہے۔ ہم محبت رکھتے ہیں۔ آپ میں آخری پیغام دوں گا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ محمد کا صحابی ہے، یا جس کے بارے میں یہ یقین تک پہنچ جائے کہ یہ محمد کے گھرانے کا فرد ہے، تو پھر اس کے متعلق طعن نہ کرنا، پھر اس کے متعلق کوئی گستاخانہ لفظ نہ بولنا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اگر حدیث میں بھی کوئی بات ایسی آئے جس سے صحابیت پہ حرف آتا ہو، یا نبی کے گھرانے پہ حرف آتا ہو، تو اس حدیث کو چھوڑ دینا، لیکن عقیدت صحابہ اور اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ یہ عقیدہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لہذا اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، صحابہ کی محبت ضروری ہے۔ اور میں یہاں بالخصوص کہوں گا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے اپنے نظریے اور فکر کی تطہیر کرنی ہے، اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور دعا دے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، جو حضور کا رشتہ دار ہے، جس کی بہن نبی کے گھر میں ہے، جسے خال المؤمنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جس کے لیے جبریل قلم لے کے آئے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ قلم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ قلم اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ قلم اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ پوچھا گیا اللہ کی طرف سے تحفہ آیا، کس کے لیے آیا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ معاویہ کو دے دینا، اور اسے کہہ دینا اس سے اللہ کا قرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی جو بھی ہے حضرت معاویہ جو بہت بلند ہے، جنہوں نے 19 سال تک حکومت کی۔ حضرت شاہ صاحب صحابہ میں اتنی بڑی حکومت کسی نے کی؟ 64,65,000 مربع میل پہ انہوں نے محمد کا قرآن پہنچایا۔ اللہ اکبر، 3,000 شہر فتح کیے۔ ہم پاکستان میں آ چکے اور کہتے ہیں ایک دن ہم دہلی پہ جھنڈا لگائیں گے، اور آج تک لال قلعے پہ ہم جھنڈا نہ لگا سکے، اور حضرت معاویہ 3,000 شہروں کو فتح کر کے محمد کے دین کے حوالے کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے جملہ اہل بیت کے حوالے سے اپنے قلوب و اذہان کو پاک رکھنا ہے۔ ان حضرات کے درمیان جو کچھ ہوا، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما، تم حضرت حسن اور حسین سے زیادہ علی کے ہو جنہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، ایسا ہی ہے۔ اور یہ میرے نبی کی پیشن ہوئی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، ہائے ہائے، یہ جو حسن ہے نا، ان ابنی ھذا سید، من المسلمین۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو دلوں میں بیدار کریں گے۔
جنت جانے کا تو پلہ تھا صحابہ کا سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں وہ چاند جو روشن ہوا فتحہ کے اوپر پر اس چاند کے تابندہ ستارے تمہارے بیت کی محبتوں کو بھی دلوں میں اجاگر کرنا ہے. یہ ایک فتنہ ہے, ناصریت فتنہ ہے, خارجیت بھی ایک فتنہ ہے, جیسے رافضیت اور شیعت ایک فتنہ ہے. وہ اہل صحابہ کو نکالنا چاہتے ہیں. ایسے خارجی حب اہل بیت کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم دیوبند کے ماننے والے ہیں, ہم خالصتاً سنی مسلمان ہیں. ہم نہ رافضی ہے اور نہ ہم خارجی ہے, نہ ہم رافضی ہے اور نہ ہم خارجی. اپنے عقائد کے, اپنے اکابر کے عقائد پہ یہ انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کا پھر شکریہ ادا کروں گا. حضرت شاہ صاحب آپ نے جس طرح علماء کنونشن میں ہماری سرپرستی کی, اب فرما رہے ہیں آئندہ بھی ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ اس کاج اور مشن کی سرپرستی فرمائیں گے. میں آپ کا, آپ کے خاندان کا اور اہل علاقہ کا بہت بہت مشکور.